ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام اور دیگر مشاہدین، ناظرین اور سامعین، آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ حالات کی مناسبت سے بزم سعید کا جو موضوع ہے وہ ہے موسم سرما کے دینی فوائد۔ اس سے پہلے موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائے۔ ہم اور آپ جو دین دیے گئے وہ ہر اعتبار سے الحمدللہ کامل اور شامل دین ہے۔ اسی لیے انسانی ضروریات میں ہر چھوٹی بڑی چیز کی وضاحت اللہ نے اس دین میں رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی ناقص عقل اگر اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تو یہ عقلوں کا قصور ہو سکتا ہے، دین میں موجود معلومات کا قصور نہیں۔ دین ہماری تمام تر زندگی کے شعبہ جات پر محیط جو بھی ضروریات ہیں ان سب کے تعلق سے پوری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ اکرام نے لوگوں کے سامنے برملا اس کا اظہار کیا۔ 65 نمبر کی حدیث ہے ابن حبان کی، ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما من طائر یطیر فی السماء الا ولنا منہ علم۔ رسول اللہ ہمیں اس حال میں چھوڑ کر کے گئے کہ آسمان پر اڑنے والا پرندہ اڑ رہا ہوتا تو اس کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی ہمیں علم دے کر کے گئے۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی حدیثوں میں حضرت سلمان فارسی، جن کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ الفاظ کہتے تھے، اور یہ ہے دینی الفت، دینی محبت اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ۔ ان سے ایک روایت مروی ہے، ان کی فضیلت میں جو حدیث ہے جیسا کہ 2445 اور ایسے ہی اس کے بعد کی حدیث ہے، لو کان الدین عند الثریہ لنالہ رجل من اہل فارس۔ اگر دین اللہ آسمان کی سب سے بلند چوٹی پہ بھی رکھتا نا، آسمان کی سب سے اونچائی پر، تو یہ ہے اہل فارس۔ اشارہ کرتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یہ وہاں سے بھی دین لے کر کے آ جاتے۔ دین انہیں اتنا پسند ہے، اسی لیے ایک لمبی زندگی پائی، بڑے مرحلے طے کیے اور ایران کی سرزمین سے چلے، مدینہ پہنچے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے۔
آج کے وقت میں ہم اور آپ کے لیے ان کی یہ کاوش بہت بڑی نصیحت ہے۔ ہمارے پاس وسائل حد سے زیادہ ہیں، لیکن شکوک اور شبہات میں پھر بھی ہم پڑے رہتے ہیں اور دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ کہاں سے آئے، کتنی دور سے آئے، رسول اللہ نے ان کے اسی جذبے کو بیان کیا، لو کان الدین عند الثریا، سب سے اونچائی پر چمکنے والا روشن تارہ جسے ثریا کہا گیا ہے، اگر دین وہاں پہ بھی ہوتا تو حضرت سلمان وہاں تک بھی پہنچ جاتے۔ ان سے ایک روایت مروی ہے 262 اور اس کے بعد کی حدیث صحیح مسلم میں، مشرکین نے ان سے کہا، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کیا تمہارے نبی نے تمہیں ہر بات سکھائی، زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بتائی؟ فخریہ انہوں نے جواب دیا، علمنا نبینا کل شیء حتی الخراء، ہاں ہمیں ہمارے نبی نے دین کی ساری باتیں سکھائیں، ساری باتیں بتلائیں، یہاں تک کہ آداب استنجا بھی ہمیں ہمارے نبی نے سکھائے۔ تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ دین ہمارا پورا مکمل ہے۔ اس لیے کلام مجید کی یہ آیت 3 نمبر کی سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں حجۃ الوداع کے موقع سے مقام عرفہ میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ آج کے دن میں اپنا دین آپ پر مکمل کرتا ہوں، اور ایسے ہی اپنی نعمت، حالانکہ قرآن آپ پڑھیں تو یہ اندازہ ہوگا اللہ کی نعمت، ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کی نعمت ہے۔ 5:3 جو سورہ نحل کی آیت، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی ہے جس کے پاس ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، وہ اللہ کا عطیہ، لیکن اللہ نے نہیں کہا میری نعمت۔ دین کے تعلق سے یہ کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری نعمت۔ اس لیے دین سے بڑھ کے، ہدایت ایمان سے بڑھ کے، توفیق اسلام سے بڑھ کے کسی کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ جس کے پاس یہ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے، یعنی اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس یہ نعمت نہیں، پوری دنیا بھی اس کے قدموں میں ہے، تو وہ دنیا کا سب سے محروم انسان ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ جتنی شکر گزاری کریں اللہ کی اس نعمت کے حصول پر جو اللہ نے ہم اور آپ کو عنایت کی ہے، دین اسلام، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میری نعمت ہے، اور آگے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بحیثیت دین میں نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اسلام مکمل دین ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی وضاحت دین کے اندر کی گئی ہے، یہاں تک بجلی گرجتی ہے، بارش ہوتی ہے، اس کے تعلق سے بھی یہ باتیں بیان کی گئی۔ 2483 مسند احمد کی حدیث ہے، جو کہ یہودیوں کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے یہ سوالات کیے تھے اللہ کے نبی سے تاکہ نبی اس کا جواب نہ دے سکے اور نعوذ باللہ ہم ان کا استہزاء اور مذاق اڑائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے جواب دیے۔ تو اس میں ایک سوال یہی تھا، اخبرنا بصوت الرعد، یہ بجلی کی کڑک اور اس کی آواز یہ کیا ہے، آپ اس کے تعلق سے بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہوا ملک من الملائکہ، یعنی الرعد ملک من الملائکہ۔ یہ جو رعد قرآن میں بھی ہے، سورۃ الرعد ایک مستقل سورت ہے،
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، وَبِيَدِهِ، آگے جو الفاظ ہیں، مِخْرَاقٌ مِّن نَار، ان کے ہاتھ میں آگ والا ایک کوڑا ہے۔ اب اس کی کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ جب وہ بادل پہ مارتے ہیں تو بادل سے اس طرح کی آواز آتی ہے، اذا زجر انزجر، بادل پر جب وہ آگ والا کوڑا لگتا ہے، فرشتہ جو رعد نام کا ہے وہ مارتا ہے تو یہ آواز آتی ہے۔ بہرحال یہودی عاجز ہوئے اور انہوں نے جو شرط رکھی تھی کہ ہم یہ سوال کا جواب سننے کے بعد آپ کو نبی اور رسول تسلیم کریں گے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی نبی اور رسول تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ بات بھی حدیث کے اندر بتلائی گئی، اتنی چھوٹی سی، ایسے ہی ہوائیں چلتی ہیں، تو اس کی بھی وضاحت احادیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ 7317 صحیح الجامع کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ لفظ موجود ہے، لا تسب الریح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر جب ہوائیں تیز چلتی تو آپ ڈر جاتے تھے۔ صحیح مسلم میں بھی 895 اور 899 یہ 4-5 حدیثیں دلالت کرتی ہیں اس پہ، اور ایسے ہی 1013 1014 صحیح بخاری کے اندر بھی وہ حدیثیں موجود ہیں۔ ہوائیں جب تیز چلتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے اور آپ گھر میں آ جاتے۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا کہ ان ہواؤں کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور یہاں تک سکھایا گیا کہ آپ اس طرح کی ہوائیں جب چلیں تب آپ کو دعائیں پڑھنی ہیں۔ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ، اس میں موجود جو بھی خیر ہے اللہ میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اس ہوا کے اندر جو شر ہے اللہ میں تجھ سے تیری حفاظت کا سوال کرتا ہوں کہ اس سے تو میری حفاظت فرما۔ تو یہ باتیں چھوٹی سی ہیں لیکن شریعت کے اندر اس کی بھی تلقین ہے، اس کی بھی تاکید ہے۔ یہاں تک بارش ہو تو انسان کو دعائیں کون سی پڑھنی چاہیے، جیسا کہ ابھی حدیث کا جو حوالہ دیا گیا 1013 1014 صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی، اللہم حوالینا ولا علینا، بارش ہمارے لیے بہتر ہو، خیر والی ہو۔ اور جب وہ صحابی نے شکایت کی کہ بارش اتنی زیادہ ہوئی، مویشی اور فصلیں اور بھی دوسری چیزیں وہ نقصان میں تبدیل ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا سکھائی۔ اور 899 صحیح مسلم کی حدیثوں میں ہیں کہ جس وقت بارش کے کچھ چھینٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے تب آپ نے عمامہ اتارا یا ایسے ہی جو چادر تھی وہ چادر ہٹائی، اور اس کے بعد رحمت کے ان قطروں سے جسم اطہر کو، یعنی آپ کے جسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہلایا، اور وہ بارش کے قطرات، رحمت کے قطرات جب آپ کے جسد شریف پہ پڑے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دین کے اندر بتلائی گئی ہیں اور اس کی وضاحت کی گئی۔ اسی میں سے ایک یہ جو موسم ہے، کبھی گرمی کا موسم ہے یا ایسے ہی کبھی سردی کا موسم ہے، اس کے تعلق سے بھی شریعت کے اندر معلومات موجود ہیں۔ سب سے پہلے گرمی یا سردی کس وجہ سے ہے
یعنی گرمی کا بڑھنا یا ایسے ہی ٹھنڈی کا زیادہ ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کچھ بھی کہے، لیکن ہم اور آپ جس پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے لیے سب سے اہم وہی ہے۔ 536 صحیح بخاری کی حدیث ہے، 617 صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، جب گرمی زیادہ ہو جائے نا تو ظہر کی نماز کچھ تاخیر سے آپ پڑھ سکتے، یعنی ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھیں، یہ حکم حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کے الفاظ ہیں، اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرا بعض حصہ بعض کو کھا چکا ہے۔ اب یہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ دوزخ بولتی ہے، کیونکہ اللہ بلوا رہا ہے۔ اللہ جس کو بھی چاہے بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے۔ 65 جو سورہ یاسین کی آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ واضح کر دیا کل قیامت کے دن زبان نہیں بولے گی، زبان سے قوت گویائی چھین لی جائے گی۔ بقیہ انسان کے پورے پارٹس آف دا باڈی، پورے اعضائے جسمانی اللہ سے کلام کریں گے۔ اس پر بھی قرآن کریم کے اندر دلیلیں موجود ہیں، ایک تو ابھی جو ذکر کی گئی وہ، اور ایسے ہی تقریباً 19-20 نمبر کی آیت سورہ فصلت کی ہے، جس میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ کل قیامت کے دن جب حساب اللہ لے گا اور انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کی زبان پر لگام لگا دی جائے گی، پھر جسم کے جس حصے نے جو کیا ہے وہ حصہ بولے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ انسان مارے حیرت کے پوچھے گا اپنے اعضائے جسمانی سے، میں نے تمہاری لذت کے لیے یہ سب کچھ کیا اور آج تم میرے خلاف گواہ بن گئے، میرے ہی خلاف بولنے لگے؟ تو وہ جواب دیں گے، یعنی پورے پارٹس آف دا باڈی، جسم کا ہر حصہ، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہی ذات ہمیں بلوا رہی ہے جو ذات کسی کو بھی بلوانے پر قادر ہے۔ تو جہنم بولتی ہے، یا ایسی جہنم نے شکایت کی۔ ایک حدیث اسی تعلق سے آتی ہے جو کہ جامع ترمذی کے اندر ہے، جس کا نمبر 2575 یخرج عنق من النار لہ عینان تبصران واذنان تسمعان ولہ لسان ینطق فقال انی وکلت بثلاثہ۔ قیامت کے دن ہوگا یہ کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور اس کی بھی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 کان ہوں گے، دیکھنے والی آنکھ گردن کی، اور سننے والے کان، اس کی زبان ہوگی، اور وہ بول رہی ہوگی کہ میں 3 لوگوں کو عذاب دینے پر مسلط کی گئی۔ من جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، مجھے اللہ نے مسلط کیا ہے کہ میں اس کو عذاب دوں گی۔ اور ایسے ہی وَبِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جس نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، سرکشی کی، ان کے لیے بھی یہ گردن عذاب کا باعث ہوگی۔ اور تیسرا، جسے آج لوگ نیکی سمجھتے ہیں اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا، وَبِالْمُصَوِّرِينَ، جن لوگوں نے دنیا میں تصویر کو کھلونا بنایا ہوگا، تصویر کھینچنے والے، کھنچانے والے، یا ایسے ہی
تصویر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے والے آج کل اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، جبکہ اس کے اوپر کتنی حدیثیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں۔ آپ 5949 5950 یا اس کے بعد کی حدیثیں صحیح بخاری میں 10 حدیثیں ہم معنی ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، سنگین ترین عذاب قیامت کے دن جن کو دیا جائے گا وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تصویر کو گناہ نہیں سمجھا ہوگا، کھینچنے والے، کھنچانے والے۔ اس لیے یہ فتنہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے، اس تعلق سے آگاہی معلومات حاصل کیجیے۔ بہرحال دوزخ جب اللہ سے کہے گی کہ اللہ، یا دوزخ نے جو شکایت کی اللہ سے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا چکا ہے، تو اسی میں ہے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ نے دوزخ کی شکایت پر 2 سانس دی۔ دوزخ سانس لیتی بھی ہے اور سانس باہر چھوڑتی بھی ہے۔ نفسٌ فی الشتاء ونفسٌ فی الصیف، یہاں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، دوزخ کی ایک سانس گرمی کے اندر ہے اور دوسری سانس ٹھنڈی کے اندر ہے۔ فَأَشَدُّ مِنَ الْحَرِيرِ یا فَأَشَدُّ مِنَ الْحَرِّ مَا تَجِدُونَ، جو ہم سخت ترین گرمی محسوس کرتے ہیں وہ سانس باہر چھوڑنے کی وجہ سے ہے۔ دوزخ جو سانس باہر نکالتی ہے اس کی وجہ سے گرمی بہت سخت ہوتی ہے، اور جو ٹھنڈی والی سانس ہے، جب دوزخ سانس اندر لیتی ہے تو اس سے ٹھنڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے اور یہ اعتقاد ہے جو حدیث کے اندر بتلایا گیا، گرمی اور ٹھنڈی کا بڑھنا جہنم کی وجہ سے، کیونکہ جہنم کو اللہ نے 2 سانس دی ہے۔ ایسے ہی اکثر دنیا کے علاقوں میں، کیونکہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے، جب موسم سرما آتا ہے، ٹھنڈی کا موسم، تو دن یہ وقت کے اعتبار سے چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات وقت کے اعتبار سے بڑی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم نے دن اور رات کو تقریباً 50 سے زائد مرتبہ ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ 50 سے زائد مرتبہ قرآن کے اندر اللیل والنہار یہ کلمات موجود ہیں، اور کہیں کہیں ایسا خطاب ہے جیسا کہ 44 سورہ نور کی آیت ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، رات و دن اللہ پھیرتا ہے، بدلتا ہے، یعنی یجری اللیل ما وراء النہار ویجری النہار ما وراء اللیل، رات دن کے پیچھے آتی ہے اور دن رات کے پیچھے آتا ہے۔ تو یہ جو نظام الہی ہے، رات و دن کا تبدیل ہونا، آنا وقت پر، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کرتا ہے، اور اس میں اولو الابصار، جن کے پاس بینائی ہے، آنکھوں کی بھی اور ساتھ ساتھ دل کی بھی، جو صاحب بصارت بھی ہیں، بصیرت بھی ہیں، کیونکہ اولو الابصار سے مراد بصیرت والے، جن کے دل زندہ ہیں، ان کے لیے اس میں بہت عبرت ہے۔ دن کیوں چھوٹا ہوتا ہے، رات کیوں بڑی ہوتی ہے، تو کلام مجید اس پر بھی گفتگو کر چکا، اور ایسے ہی کئی جگہ اس طرح کی آیات ہیں۔ 5 آیات تو ایک لفظ کے ساتھ ہی ہیں کلام مجید میں۔ 27 جو سورہ ال عمران کے اندر ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور اس کے بعد وتخرج الحی من المیت،
تو یہ جو لفظ ہے تولج، اسی سے ملتا جلتا ہے یولج۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مستقل رات اور دن پر بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ رات اور دن میں جو حادثات ہوتے ہیں، یعنی جو معاملات ہوتے ہیں، اس پر بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ رات اور دن، اس پر بھی اللہ کی ملکیت۔ رات اور دن میں جو حادثات ہیں، جو معاملات ہیں، اسی لیے قرآن میں پہلے رات اور دن سے 26 نمبر کی جو آیت ہے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ ہوتا ہے رات و دن۔ جو انسان فقیر رہتا ہے وہ بادشاہ بھی بنا دیا جاتا ہے، رات و دن میں ہی ہوتا ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ فقیر بنا دیا جاتا ہے، جو باعزت ہوتا ہے وہ ذلیل کر دیا جاتا ہے، جو ذلیل ہوتا ہے وہ باعزت کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ملکیت ہے کہ جو حادثات رات و دن میں ہو رہے ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ کس کی مشیت سے، کس کی اجازت سے؟ وہ رب العالمین ہی کر رہا ہے۔ اور رات اور دن پر بھی اللہ کی ملکیت ہے، جب چاہے وہ رات کو بڑا کر دے، یعنی دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دے تو رات بڑی ہو جائے گی، اور رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دے تو دن بڑا ہو جائے گا۔ اسی لیے 5 جگہ اسی طرح کی آیات ہیں۔ تولج والا جو لفظ ہے وہ صرف سورہ آل عمران میں ہے، بقیہ سب جگہ یولج کا لفظ ہے، جیسا کہ سورہ حج میں 61 نمبر الم تر ان اللہ یولج اللیل والنہار، اور ایسے ہی سورہ حج کے بعد سورہ لقمان کے اندر بھی ہے، اور سورہ لقمان کے بعد سورہ فاطر اور سورہ حدید۔ سورہ حدید میں 6 نمبر کی آیت ہے، سورہ فاطر میں 13 نمبر کی آیت ہے۔ تو یہ آیتیں ایک دوسرے کی ہم معنی ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی۔ رات اور دن یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے رات کا حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے تو وہ دن بڑا ہو جاتا ہے، دن کا حصہ رات میں داخل کرتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی۔ اس میں سب سے پہلی ہدایت کیا ہے ہم اور آپ کے لیے؟ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے کہ رات اور دن یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا وقت ہے۔ تو وقت کی حفاظت، وقت کی اہمیت، اسی لیے قرآن کریم میں سورۃ اللیل ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں نہار کا بھی لفظ ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی۔ انسان کا وقت کیا ہے؟ رات اور دن یہی وقت ہے نا۔ کتنی قسمیں کھائی گئی کلام مجید میں۔ سورۃ الفجر ایک مستقل صورت ہے، سورۃ الضحیٰ یہ بھی ایک مستقل صورت ہے جو کہ وقت پہ دلالت کرتے۔ سورۃ العصر تو ہے ہی وقت والی صورت۔ تو سب سے پہلی نصیحت اور عبرت ہم اور آپ کے لیے اس میں یہ ہے کہ انسان رات اور دن جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب چاہے اللہ رات کو بڑا کر دے، جب چاہے اللہ دن کو بڑا کر دے، ہمیں اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے کہ کلام مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پر شاہد عدل ہے، وقت سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ انسان جن نعمتوں کا مالک بنایا گیا ہے نا، اس میں سب سے بڑی نعمت وقت ہے، اور ایک بار یہ نعمت چلی گئی تو پوری دنیا مل کر کے بھی آپ کو یہ نعمت نہیں دے سکتی۔ اللہ کے یہاں ہر لمحے کے بارے میں انسان پوچھا جائے گا۔ 2417 جامع ترمذی کی حدیث ہے، یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ۔ کل قیامت کے دن کسی کا قدم جنت کی طرف نہیں بڑھ سکے گا
جب تک کہ یہ 5 سوالات ہیں ان کے جواب وہ نہ دے دیں۔ پہلا سوال، اور یہ بھی پوری زندگی سے تعلق، ان عمرہ فیما افنا، ہم نے تجھے دنیا میں اتنے اتنے سال دیے، کہاں گزار کے آیا؟ اس لیے کہ یہ جو سوال ہے برائے سوال نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے۔ یہ سوال اس کو بتلانے کے لیے ہے کہ جو بھی تو نے کیا ہے ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہم نے ریکارڈ میں رکھی ہے۔ 7 اور 8 کی آیتیں ہیں نا سورہ زلزال کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تو انسان اپنے وقت کے تعلق سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، پوری عمر کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں ہم اور آپ پوچھے جائیں گے۔ اور جب سوال کی یہ کیفیت ہے قرآن کریم میں، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، سورہ احزاب کی ابتدائی آیتیں، سچوں کو ان کی سچائی کے تعلق سے بھی اللہ پوچھے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں سے بھی اللہ سوال کرے گا۔ تو جب سچے پوچھے جائیں گے، رسول پوچھے جائیں گے، تو مجرمین اور گنہگار کیسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ اس لیے وقت کی حفاظت کیجئے، اور یہ وقت ایک بار انسان کو ملا، پھر دوبارہ کیا پتہ، ہم نہیں جانتے کہ ہم اس محفل سے اٹھ بھی پائیں گے یا نہیں۔ یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے احادیث بتلاتی ہے، موسم سرما میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے، اور یہ کلمات حدیث ہیں، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے 797 حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین وہ لوگوں سے کہتے ہیں، شاگردوں سے کہتے ہیں، ربیع المؤمن الشتاء، دنیا میں سب سے بہترین موسم جس کے اندر ہریالیاں زیادہ ہوتی، فضا سب سے بہترین ہوتی ہے، موسم ربیع، موسم بہار، نعمتیں کھانے کو بھی وافر مقدار میں ملتی ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے، روح کی غذا کے لیے اطاعت کا اگر کوئی موسم ہے تو وہ موسم شتاء ہے، موسم سرما ہے، اطاعت کا، عبادات کا۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، صحابی کہہ رہے ہیں، اور بتلایا گیا کس طریقے سے اس موسم سے فائدہ اٹھانا ہے۔ کہا گیا طال لیلہ فقامہ، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، اس لیے انسان کچھ وقت نکال کر کے قیام کرے۔ وقصر نہارہ فصام، دن چھوٹا ہوتا ہے، گرمی زیادہ نہیں رہتی، تو انسان دن میں روزہ رکھے۔ اور یہاں تک ہے کچھ صحابہ، عبداللہ ابن عمر، بالکل صحیح حدیث ہے، سیر و اعلام النبلاء میں جہاں ان کا ترجمہ حیات لکھا گیا، صحابی ان کے فضائل کیا ہیں، یا ایسے ہی انہوں نے زندگی اسلامی کیسے گزاری، تو جلد نمبر 3 ہے، سیر و اعلام النبلاء، امام ذہبی کی مشہور کتاب ہے، اور 232 یہ صفحہ نمبر ہے، سکرات وفات میں ہے، بالکل آخری وقت ہے، اور وہ اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات کہہ رہے ہیں، مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے کچھ چیزوں کے تعلق سے بے چینی ہے یا غم ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا چھوڑتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے مجھے کچھ چیزوں پر غم ہے کہ یہ چیزیں چھوٹ جائے گی، اور یہ وہ صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر جو ایک ایک محفل میں کئی ہزار یا لاکھ دینار ویسے ہی صدقہ کر دیتے تھے۔ ان کے تعلق سے کہا ما مات ابن عمر حتی اعتق 1000 رقبہ،
یہ بھی سیر اعلام النبلاء میں اسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے، یہ دنیا سے گئے تو 1000 سے زیادہ غلام آزاد کر کے گئے، اتنا سب کچھ کیا۔ متبع سنت میں صحابہ ان کو مثالی قرار دیتے تھے، صحابہ مثالی قرار دیتے تھے۔ متبع سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹن کھول کے نماز پڑھے نا تو انہوں نے وہ نماز بھی پڑھ کے دکھائی اور کہا کہ میں بٹن کھول کے اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ رسول کو میں نے اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہیں اگر رسول نے دوران سفر اپنی سواری کو کسی جگہ ٹھہرایا، انہوں نے وہاں پر اپنی سواری کو ٹھہرایا، رسول کسی وجہ سے وہاں پر اترے، یہ اس وجہ سے اترے کہ رسول یہاں پہ رکے ہوئے تھے، ایسی اتباع انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فضیلت تو ان کی بہت زیادہ ہے۔ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دنیا چھوڑتے ہوئے یہ غم ہے کہ میں جو دن میں پیاسا رہتا تھا، روزے رکھتا تھا، وہ روزے مجھ سے چھوٹ رہے ہیں، میں جو راتوں میں قیام کرتا تھا، اللہ کے سامنے روتا تھا، وہ قیام مجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ صحابہ اکرام جنتی ہیں اور مقام اور مرتبہ ان کا ہم اور آپ نے کئی بار سنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ایک نصیحت تھی صحابی جلیل عبداللہ ابن عمر کو، جو کہ 1122 صحیح بخاری میں بیان ہوئی، نعم الرجل لو کان یقوم فی اللیل، آپ کتنے ہی بہترین انسان ہیں، یا نعم الرجل عبد اللہ، کتنا بہترین اللہ کا بندہ ہے، بس ایک خوبی اپنے اندر اضافہ کر لے، وہ راتوں میں قیام کرے۔ اس کے بعد ان کے تعلق سے کہا گیا، یہ نصیحت جوانی میں کی تھی، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، پوری زندگی فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، رات میں سوئے کم، جگے زیادہ، کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، گناہوں کی معافی اور تلافی کے لیے۔ تو دنیا کی رخصتی کا وقت قریب ہے اور وہ افسوس کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ چیزیں چھوڑتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے روزے چھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ جب تک زندگی ہے تب تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، جب تک زندگی ہے تب تک آپ قیام کر سکتے ہیں، اور جب صحابی جنتی ہونے کے باوجود افسوس کر رہے ہیں عمل چھوڑنے پر، چھوٹنے پر، تو ہم اور آپ کو اس طرح کے ایام کی کیسی قدر کرنی چاہیے؟ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارے اعمال کتنے ہیں؟ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل، ان کے تعلق سے بھی ایسے ہی کلمات ہیں کہ جب ان کی بھی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا، ما احب ان ابقى فی الدنیا الا بثلاث، مجھے دنیا قطعاً پسند نہیں ہے، میں دنیا میں رہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے دنیا چھوڑتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے، دینار درہم کے لیے نہیں، منصب کے لیے نہیں، جاہ اور حشمت کے لیے نہیں، دنیا میں زیادہ جینے کے لیے نہیں، نیکی کے لیے، دین کے لیے صحابہ اکرام دنیا چھوڑنے پہ افسوس کرتے تھے۔ حضرت معاذ کا جو حلقہ لگتا تھا وہ بہت بڑا تھا، دمشق میں مسجد میں بڑے بڑے علماء، کبار علماء ان کی علمی محفل کی زینت بنتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا یہ ذکر اور یہ دین کا حلقہ نہیں چھوڑنا چاہتا، اور میری وفات مجھے اس سے دور کر دے گی، مجھے افسوس ہے اس پر۔ اور پھر دو وہ خوبیاں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، وہ انہوں نے بھی بیان کی کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، رات میں قیام کرتا ہوں، یہ دو عبادتیں مجھ سے میری وفات ہونے پر چھوٹ جائے گی۔ اور یہاں تک ہے ان کے تعلق سے یہ صحیح ہے، وفات کا دن جب ہوا، یعنی انتقال یہ کیے، کیونکہ طاعون میں ایک وبا تھی جو کہ
شام کے علاقے میں پھیلی تھی حضرت عمر کے زمانے خلافت میں، اور ان کا انتقال ہوا۔ جس دن انتقال ہوا وہ دن بھی یہ روزے سے تھے، اور غمرات کی حالت میں یہ تمنا کر رہے ہیں، بالکل سکرات کی حالت میں، کہ یہ میری عبادتیں مجھ سے ترک ہو جائے گی، یہ میری عبادتیں مجھ سے چھوٹ جائے گی۔ آج ہم کس پہ روتے ہیں، کس کی تمنا کرتے ہیں، کس کے لیے جیتے ہیں، ہم دنیا میں کس لیے زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں؟ ہر ایک اپنے دل سے پوچھے، اپنے ضمیر سے پوچھے، اپنے آپ کا احتساب کرے۔ صحابہ اکرام جن کی زندگیاں دین میں گزر گئی، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے بھی اتنی بڑی نیکیوں کے تعلق سے افسوس کر رہے، کیونکہ قاعدہ یہی ہے۔ 1631 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریہ۔ انسان جب تک دنیا میں ہے، زندگی کی ڈور سلامت ہے، آپ نیکی کر لیجئے، آپ عبادت کر لیجئے، آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ زندگی کی ڈور انسانی جسم سے جدا ہوگی اور وفات میں انسان کی زندگی تبدیل ہوگی، تو وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ عبادت کا پورا سلسلہ منقطع کر دیتا۔ پھر انسان روزے رکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ راتوں میں قیام کر سکتا ہے؟ اس لیے اوقات کی حفاظت کیجیے۔ اب یہ دو عبادتیں، ان میں ایسی کیا خوبیاں ہیں، ایسی کیا تاثیر ہے کہ مرتے مرتے بھی، دنیا سے جاتے جاتے جنتی صحابہ یہ تمنا خواہش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ موسم سرما کی سب سے بڑی دینی اہمیت والی عبادت ہے، یعنی سب سے بڑا فائدہ یہی ہے اس موسم کا۔ دن ٹھنڈا رہتا ہے، چھوٹا رہتا ہے، تو آپ دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں، اور رات لمبی رہتی ہے، بڑی رہتی ہے، تو آپ رات میں اچھا آرام کر کے، راحت اختیار کر کے عبادت کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، راتوں میں قیام کر سکتے ہیں۔ ان دو عبادتوں کی فضیلت دیکھیے۔ رمضان کی جتنی خوبیاں ہیں نا، رمضان پہچانا ہی گیا ان دو عبادتوں سے۔ اسی لیے لفظ رمضان اگر کسی عبادت کے ساتھ آپ کو حدیث میں ملے گا تو صرف یہ دو ہی ہیں۔ 760 صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یعنی رمضان کی ساری فضیلتوں کا محور یہ دو عبادت ہیں، دن میں صیام اور رات میں قیام۔ پھر اس کے لیے جو جو انتظامات کیے اللہ نے، وہ ہم اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کو یہ فضیلتیں ملی۔ ہم اور آپ کو یہ مہینہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ ان دو عبادتوں کی خاص کر کے ہم عادت ڈالیں اپنی زندگی میں۔ ویسے تو رمضان کا مہینہ اسلام کی پوری عبادتوں کی ٹریننگ ہے، انسان کو پوری طرح اللہ کا بندہ بنانے کے لیے اللہ یہ وقت انسان کو دیتا ہے، لیکن دو عبادت خاص کر کے آپ اپنی زندگی میں شامل کریں، اسی لیے یہ مہینہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ جس میں سے پہلی، اگر ایک بھی نفل روزہ انسان کا قبول ہوا نا، تو اس کو مقام اور مرتبہ کیا ملے گا؟ کیوں صحابہ نے افسوس ظاہر کیا دنیا سے رخصتی کے وقت؟ ان کے پاس یہ علم تھا۔ 1622 1624 جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہا گیا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ایک روزہ اللہ کی خاطر جس نے رکھا، اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اس کا مرتبہ ہے، اس کا درجہ ہے کہ اللہ اس کے اور جہنم کے بیچ اتنی بڑی خندق بنا دے گا اس روزے کی مقبولیت کی وجہ سے، جتنی زمین سے لے کر کے آسمان تک کی طوالت ہے۔
یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عبادتوں کے تعلق سے ایک جیسی صحابہ کو نصیحت کی۔ آپ سنن نسائی مشہور کتاب ہے امام نسائی کی، 2220 یعنی 2220 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابو امامہ یہ زیادہ تر روزے والی حدیث اور اس سے تعلق رکھنے والی یا قرآن سے تعلق رکھنے والی حدیث، کیونکہ روزہ اور قرآن دونوں کا بھی بڑا گہرا رشتہ ہے، اس طرح کی حدیث کے راوی آپ کو یہی ملیں گے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی اللہ کے نبی کے پاس آئے، دلنی علی عمل یقربنی یا یدخلنی الجنہ، ایسا عمل بتا دیجئے جو آسانی سے جنت میں داخل کروا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال میں بھی کہا علیک بالصوم، 3 بار سوال کیا ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے پر جنت مل جائے۔ تینوں بار رسول اللہ نے کہا علیک بالصوم، نفل روزے، زیادہ تر روزے اپنے لیے واجب کر لو، خود کر لو، اللہ نے نہیں کیے واجب، صرف رمضان کے ہی واجب ہیں، لیکن روزے کی عادت ڈالو، زیادہ سے زیادہ صیام کا التزام کرو، اہتمام کرو۔ 3 بار رسول اللہ کا یہی جواب ہے، اگر جنت چاہیے روزہ رکھو۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، کیوں میں نے یہ عمل تمہیں 3 بار کہا؟ کیونکہ پورے ذخیرے حدیث میں آسانی سے دوزخ سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں۔ اسی لیے یہ الفاظ صرف رسول اللہ نے صیام کی فضیلت میں بیان کیے، صرف رمضان کے نہیں ہیں، رمضان کا درجہ تو اور بھی بڑا ہے، اس لیے کہ وہ واجب صیام ہے، فرض صیام ہے۔ لیکن اگر انسان نفل بھی رکھتا ہے، موقت بھی رکھتا ہے، موقع بموقع بھی رکھتا ہے، خود رسول اللہ 747 اس طرح کی حدیثیں آپ کو جامع ترمذی میں مل جائیں گی، تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، رسول کہہ رہے ہیں ہر منڈے تھرسڈے اللہ کے یہاں عمل پیش ہوتا ہے، وَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور جب اللہ کے یہاں میرا عمل پیش ہو میں روزے سے رہوں، کیونکہ روزے دار پر جو اللہ کی عنایت ہے وہ کسی اور پہ نہیں۔ اس لیے ایک حدیث آتی ہے 2616 جامع ترمذی کی، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے کہا الا ادلک علی ابواب الخیر، میں آپ کو بھلائی کے جو بھی دروازے ہیں وہ بتلانا چاہتا ہوں۔ جواب میں کہا گیا فقلت بلی یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ ابواب الخیر میں پہلا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا یا پہلا نام لیا الصوم، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، اور اس کے لیے یہ الفاظ بھی ہیں جیسا کہ 980 الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، الصوم جنۃ وحصن حصین من النار، اگر دوزخ سے بچنے کے لیے مضبوط ترین قلعہ ہو، مضبوط ترین ڈھال ہو تو وہ روزہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک روزہ انسان کو 70 سال تک کے لیے دوزخ سے دور کر سکتا۔ یہ وہ جامع ترمذی کی حدیث کا ترجمہ ہے 1622 نمبر کا، من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ بینہ وبین النار 70 خریفہ، ایک روزہ جس کا اللہ کے یہاں قبول ہوا، گویا کہ 70 سال تک کے لیے وہ روزہ اسے جہنم سے دور کر دے گا۔ یہ ہے مرتبہ مقام روزے کی عبادت کا۔ اسی لیے صحابہ اکرام اس موسم کو، موسم سرما کو غنیمت سمجھتے تھے اور عبادت کا سب سے بہترین موسم قرار دیتے تھے، تاکہ دن جو کم ہے وقت کے اعتبار سے چھوٹا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ صیام کا التزام کیا جائے، رات جو لمبی ہیں وقت کے اعتبار سے اس میں زیادہ سے زیادہ قیام کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ قیام اللیل کے تعلق سے گفتگو زیادہ اہم بھی ہے اور طویل بھی ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ نشست میں فضل قیام اللیل،
قیام اللیل کی فضیلت یا اس کے فوائد اور اس کے ثمرات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ موسم دینی اعتبار سے بڑا ہی فائدہ مند ہے، اور بھی اس کے فوائد ہیں جو کہ بیان کیے گئے ہیں شریعت اسلامیہ میں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں وہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں زندگی کے لمحات کو قیمتی سمجھنے اور اس کی اطاعت میں، ریاضت میں، عبادت میں گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے جو کتاب و سنت کی نصیحت سنتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین والحقنا بالصالحین وتوفنا مسلمین غیر خزایا ولا مفتونین آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک اعلان، جیسا کہ ابھی